MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وآلہ۔ مشاہدین کرام، مرکز السلام لنشر الاسلام چنئی کی جانب سے آپ کی خدمت میں یہ سلسلہ وار پروگرام آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات ہر اتوار کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہماری 37ویں مجلس ہے، 37th سیشن۔ تو اس میں سوال کیا گیا ہے کہ should the عقیقہ اینڈ شیونگ آف ہیڈ ٹو بی ڈن آن دا سیم ڈیٹ، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ گیونگ اذان اینڈ اقامہ ان نیو برنس ایئر یہ سنہ اور بدعہ۔ عقیقے سے متعلق یا نو مولود جو بچہ ہے کے متعلق یہ دو سوالات ہیں، جس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ عقیقہ کرتے ہوئے سر کا منڈوانا اور جو ہے عقیقہ کا جانور جو ہے یہ کاٹنا کیا ایک ہی دن میں ہونا چاہیے یا الگ الگ دن بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سنت کے مطابق بچے کی پیدائش کا 7واں دن جو ہے عقیقے کا دن، نہ پہلے نہ بعد میں۔ یہ اور بات ہے کہ اجازت ہے، چاہے تو آپ پہلے بھی کر لے سکتے ہیں، چاہے تو بعد میں بھی کر لے سکتے ہیں، لیکن افضل اور سنت یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا حضرت حسن اور حسین کے سلسلے میں، وہ 7واں دن تھا۔ تو 7واں دن اگر لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح کیے جائیں، 2 بکرے یا 2 بکریاں یا 1 بکرا 1 بکری، پر 2 جانور ہوں جو ذبح کیے جائیں۔ اور اگر لڑکی ہو تو 1 جانور 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کی جائے اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اس بچے کی طرف سے عقیقے کی نیت سے۔ اور وہ گوشت کچھ اپنے لیے رکھا جا سکتا ہے، والدین بھی کھا سکتے ہیں، اور عزیز و اقارب کو کھلا سکتے ہیں، غریب غربا میں بھی تقسیم کیا جا سکتا۔ اور گوشت کے سلسلے میں اور بکرے کے سلسلے میں وہی احکام ہیں جو عمومی طور پر قربانی کے سلسلے میں جو احکام، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور عقیقہ جب 7ویں دن کریں تو اس کے بعد بال منڈوائیں، پہلے جانور ذبح کریں اور بعد میں جانور ذبح کرنے کے بعد بچے کے بال منڈوائیں، اگر لڑکا ہو تو۔ اگر لڑکا نہیں ہے، لڑکی ہے، تو بال منڈوانا ثابت نہیں ہے لڑکی کے لیے۔ بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ لڑکی کے بھی بال منڈوائے جاتے ہیں، جبکہ لڑکی کے لیے بال منڈوانا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، لڑکے کے لیے بال منڈوانا ثابت۔ یہ اور بات ہے کہ لڑکی کے لیے اگر بال وغیرہ کم ہیں تو بار بار منڈوانے کی وجہ سے بال بڑھ جاتے ہیں، اس کانسیپٹ سے بعض لوگ جو ہے بال منڈواتے ہیں لڑکیوں کے جو چھوٹی بچیاں ہیں، تو اس حد تک اجازت ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ بڑی عورتوں کو بال منڈوانے سے منع کیا گیا ہے جو جائز نہیں ہے، لیکن چھوٹی بچیوں کو اس مقصد سے کہ اگر بال جو ہے ان کے پتلے ہیں یا کہ بال گھنے نہیں ہیں اور بال کو بڑھانا مقصود ہے، تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یا شیرخوار بچیوں کو بال اگر منڈوا دیے جائے، سر منڈوا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عقیقے کے لیے لڑکی کے بال منڈوانا ثابت نہیں۔ تو پہلے ذبح کیا جائے اور پھر اس کے بعد بال منڈوائے جائیں، اگر لڑکا ہو۔ لڑکی اگر ہے تو بال نہ منڈوائے جائیں۔ اور دوسرا جو سوال ہے کہ اذان اور اقامت کے سلسلے میں کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت دینا یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اذان کے سلسلے میں بعض روایات ہیں جن کو محدثین نے حسن کا درجہ دیا ہے، تو اس اعتبار سے اذان کے سلسلے میں اس پر عمل کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عرب ممالک کے اندر عام طور پر اذان دینے کا رواج نہیں، کیونکہ وہاں پر اس معاملے کو سنت نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہ ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جن کو بعض محدثین نے حسن کہا ہے،
اور اس اعتبار سے اس عمل کو اگر کوئی کر لے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بچے کے سامنے کھڑے ہو کر اذان کے کلمات کہہ دیے جائیں، یہ نہیں کہ جو اس کے رائٹ کان میں اذان دی جائے لیفٹ کان میں جو ہے اقامت دی جائے۔ ایسا جو لوگوں کے درمیان میں ایک رواج بن گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اذان کے حد تک اگر عمل کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ اقامت کے سلسلے میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے، جو بھی روایتیں ہیں یا تو ضعیف ہیں یا تو جو ہے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو اقامت والا جو مسئلہ ہے وہ سنت سے ثابت نہیں۔ البتہ صرف اذان اگر دے دیں بچے کی پیدائش پر، اس اعتبار سے کہ بچے کے کان میں پہلے اللہ کی توحید کی کلمات وہ بچہ سنے، اس کے کان میں وہ کلمات سنائی دیں، اس مقصد سے اگر کوئی اذان اگر دے دے تو انشاءاللہ یہ قابل قبول ہے، جس طرح بعض روایات سے اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ واللہ اعلم۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ 4 اماموں کو فالو نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ تقلید ہے، لیکن آپ لوگ خود حوالہ دیتے وقت کہتے ہیں کہ آپ شیخ البانی نے صحیح کہا، شیخ عثیمین نے صحیح کہا، تو یہ بھی تقلید ہوئی نا؟ تو آپ لوگ بھی تقلید کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ دیجئے کہ یہ کیسا ہے اور ہم ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں۔ سوال اور تقلید میں کافی فرق۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، کہ اہل علم سے، علم والوں سے، علماء سے تم سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ ان کنتم لا تعلم بالبینات والزبر، ایسے سوال ہو کہ دلیل کے ذریعے سے سوال کیا جائے۔ دلیل کیا ہے؟ سوال کرنے والا بھی دلیل پوچھے اور جواب دینے والا عالم بھی وہ بھی دلیل سے بیان کرے کہ اللہ کی کتاب میں اس طرح ہے، یہ آیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں اس طرح کی بات ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے دلائل سے سوال بھی کیا جائے، جواب مانگا جائے، تو کرنے والا بھی قرآن حدیث سے دلیل پوچھے اور جواب دینے والا عالم بھی قرآن حدیث سے دلیل دے۔ یہی طریقہ ہمیں سکھایا گیا قرآن کریم کے اندر، اور یہی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت کہ صحابہ بھی آتے تھے اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے تو رسول اللہ سے جواب دیتے، اور رسول اللہ سے جواب یہ حدیث کے زمرے میں ہے جو ہم بعد والوں۔ تو قرآن کریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت پیش کرتے تو یہ اللہ کی کتاب سے دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تو پھر وہ اللہ کے رسول کی طرف سے وہ دلیل مل جاتی۔ اسی طرح صحابہ کے دور کے اندر، صحابہ کے بعد تابعین کے دور کے اندر یہ لوگ پوچھتے تھے تو صحابہ اللہ کی کتاب سے جواب دیتے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث انہوں نے سنی اس کی روشنی میں جواب دیتے۔ تو یہ سلسلہ شروع دور سے اللہ کے رسول کے زمانے سے چل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی طریقہ ہمیں سکھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ صحابہ کو سکھلائے اور صحابہ بھی اسی طریقے پر عمل کرتے رہے۔ تو آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ جو ہے یہ اس کی دلیل کیا ہے، تو قرآن کوئی عالم جواب دے رہا ہے قرآن کی آیت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے جواب دے رہا ہے، تو در حقیقت وہ اسی طریقے کو فالو کر رہا۔ اب رہی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ محدثین کے اپنے اپنے اجتہادات ہیں، اپنے اپنے اقوال ہیں، انہوں نے جو ہے اس معاملے میں جو علم حاصل کیا، جو محنتیں کی، جو ریسرچ کیا، اس کی روشنی میں بتا۔ اب اس کے اندر بھی ہم کسی متعین کسی محدث کو فالو نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر شیخ البانی رحمہ اللہ، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ صحیح، جبکہ کئی ایک احادیث پر دوسرے علماء نے ان پر جو ہے رد کیا کہ انہوں نے کہا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہاں پر اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، جبکہ یہ حدیث جو ہے اور جو طریقوں سے آئی ہے اور وہ حدیث حسن کا درجہ رکھتی ہے، صحیح کا درجہ رکھتی ہے، علماء نے رد کیا۔ کسی حدیث کو جو ہے شیخ البانی نے صحیح کہہ دیا اور دوسرے علماء نے پر جو رد کیا کہ نہیں، اس کو انہوں نے یہاں پر جو صحیح کہا ہے
یہ جو ہے شیخ کی غلطی ہے، ان کا یہاں پر یہ جو معاملہ یہاں پر وہ خطا انہوں نے کی ہے، یا یہ بات غلط ہے، جبکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو وقت کے جو محدثین جو ہیں، یا اس سے پہلے کے جو محدثین ہیں، ہم ان سے ہر ایک سے علم لے رہے ہیں۔ یہاں پر کسی متعین محدث کو ہم امام بنا کر تقلید نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اور اس دور کے اور بھی جو محدثین ہیں جنہوں نے حدیث پر ریسرچ کی ہے اور کر رہے ہیں، اور حدیث کا ذخیرہ جو ہے ماشاءاللہ بہت وسیع ذخیرہ ہے، جس میں جو ہے باقاعدہ جو ہر دور کے اندر کام ہوا ہے، کام ہو رہا ہے، اور شاید کام ہوتا رہے گا، کیونکہ احادیث کی کتابیں بھی جو ہے ماشاءاللہ جو ہے کافی لمبی چوڑی ہیں، کافی جو ہے ہزاروں احادیث جو ہے اس محدثین نے جمع کی ہیں۔ صرف مسند احمد بن حنبل کو اگر آپ لے لیں گے تو تقریباً جو 40,000 احادیث کے تقریباً جو ذخیرے جس کے اندر موجود ہیں، تو اب ان پر سب ریسرچ ہو رہا ہے۔ اس دور کے اندر جو ہے صحیح اور ضعیف اور جو ہے حسن اور جو ہے مقبول غیر مقبول اس طرح کا مقبول نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ کس کیٹیگری کا ہے، کہ کیوں مقبول نہیں ہے، کیا وجوہات ہیں، ان سب چیزوں کو پر جو ہے باقاعدہ جو ہے یہ علم جو ہے ایسا اللہ نے رکھ دیا ہے اس حفاظت کے اندر، جو کسی اور مذہب کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کا اپنا خاص انتظام ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حفاظت کا ذمہ لیا، کیونکہ قرآن کریم ہی کی شرح احادیث ہیں، اور وہ شریعت کا دوسرا جز ہے جو احادیث کی شکل میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ لیا ہے ان محدثین کے ذریعے سے۔ اب اس میں جو ہے کئی ایک محدثین، ایک محدث ایک نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ہر حدیث کی کتاب جنہوں نے جمع کی ہے وہ اپنی جگہ محدث ہے، ان کا حکم بھی اپنی جگہ معتبر ہے، سوائے کہ دوسرا کوئی محدث آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پر انہوں نے جو یہ بات ذہن سے نکل گئی، یہاں پر ایک اور روایت بھی ہے جو اس کی جو ہے شاہد ہے، جو اس کو سپورٹ کر رہی، جس کی وجہ سے حدیث ضعیف کی کیٹیگری سے نکل کر حسن کی کیٹیگری میں آ جا رہی۔ تو محدثین جو ہے ہر دور کے اندر مختلف رہے ہیں، اور ان کے جو ہے ان کے جو حکم جو لگائے احادیث پر وہ معتبر ہے، اور جب تک کہ دوسرا محدث جو ہے اس کو غیر معتبر نہ قرار۔ تو اسی طرح اس دور کے اندر بھی جو ہے صرف شیخ قلوانی ہی نہیں ہے، شیخ شعیب ارناؤت ہیں، اور اسی طرح جو ہے شیخ احمد شاکر ہیں، اسی طرح اور بھی محدثین ہیں جو احادیث پر کام کیے ہیں، اور الحمدللہ امت نے اس کو قبول کیا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو مقلدین حضرات ہیں، جیسے احناف کے علماء ہیں، وہ بھی ان احادیث کو جب لیتے ہیں تو ان کے اس حکم کو بیان کرتے ہیں، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ علامہ البانی نے یہاں پر صحیح کہا ہے اس حدیث، یہاں پر جو احمد شاکر نے اس حدیث کو حسن کہا، یہاں پر شعیب ارناؤت نے جو اس حدیث کو ضعیف کہا، وہ خود بھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ حدیث کے صحت کے معاملے میں محدثین کی بات معتبر ہو۔ تو یہ ایک الگ بات، اس کو لا کر تقلید والے معاملے میں جوڑ کر جو کہا جاتا ہے، ایک مغالطہ ہے، ایک لوگوں کو بھٹکانے والا کام ہے۔ کیونکہ تقلید کیا ہے؟ آپ بغیر کسی دلیل کے کسی ایک خاص امام کو امام مان کر ان کی پیروی کرنا، آپ کو دلیل نہیں معلوم، بس ان کا قول آپ کو چاہیے، بس انہوں نے کیا کہا اس پر عمل کر دینا۔ جبکہ یہ معاملہ قرآن اور حدیث کے دلائل کو جان کر کوئی بندہ عمل جو کرتا ہے، یا قرآن و حدیث کی دلیل پوچھ کر جو عمل کرتا ہے، اس سے بالکل مختلف۔ کوئی مقلد جو ہے، چاہے وہ شافعی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو یا حنبلی ہو، کوئی بھی جو کسی ایک خاص شخص کو یا کسی خاص امام کی تقلید کرتا ہے، تو وہ جو ہے وہ دلیل نہیں پوچھتا، وہ صرف امام کا قول پوچھتا، بھائی ہمارے مسلک میں کیا ہے، حنفی مسلک میں کیا ہے، یا حنفی امام نے کیا کہا، شافعی مسلک میں کیا۔ تو یہ جو ہے سیکٹ وائز جو طریقے جو بن گئے ہیں نا، یہ ہے تقلیدی طریقے۔ جبکہ شروع دور سے اللہ کے رسول کے دور جو طریقہ جو چل رہا تھا، وہ ہے کہ جس کو معلوم نہیں وہ کسی جانکار سے معلوم سے پوچھ لے کہ کیا مسئلہ، لیکن پوچھے تو دلیل سے پوچھے۔ اب تقلیدی جو مسائل ہیں، جو مسالک ہیں، اس میں دلیل پوچھنا ہی منع۔ اگر دلیل پوچھیں گے تو کہتے ہیں بھائی آپ جو ہے نکل گئے ہمارے گروپ سے، ہمارے سیکٹ سے نکل گئے، آپ کو دلیل کیا ضرورت ہے؟ جو ہم بتا رہے ہیں بس اس پر عمل کرو، یہ حنفی مسلک کے اندر ہے، یہ شافعی مسلک کے اندر ہے، یہ ہمارے امام نے کہا ہے، بس۔ اب یہاں تک بھی بات بن سکتی ہے، لیکن مسئلہ کہاں کے رکتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بھی چاروں امام برحق ہیں، چاروں امام یا چاروں مسلک صحیح ہیں۔ اب
عمل کے طور پر دیکھا جائے تو کسی ایک ہی کو پکڑ کے چلنا. اب وہاں پر جو ہے اگر آپ حنفی ہیں تو حنفی مسلک ہی پر چلنا ہے آپ کو. حنفی مسلک کے اندر جو بیان کیا گیا وہی صحیح. اب وہ بندہ اگر شافعی مسلک کا کوئی مسئلہ لے لیتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ گمراہی. جبکہ کہتے ہیں چاروں حق ہیں، چاروں صحیح ہے، لیکن چاروں میں سے کسی ایک ہی کو جو آپ لازم کر رہے ہیں اور دوسرے کو پھر غلط کہہ دے رہے ہیں، تو پھر صحیح کہاں سے ہوا؟ تو چاروں میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہوا نا. جو آپ جو اپنے مسلک کو صحیح کہہ رہے ہیں بس آپ کی نظر میں وہی صحیح ہے، باقی غلط. جبکہ قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ کسی مسلک کے تحت نہیں چلتے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، صحابہ نے کس پر عمل کیا ہے، منہج صحابہ کو لے کر کس مسئلے کے اندر صحابہ سے کیا اقوال ہیں یا قرآن حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے، یہ علماء سے پوچھتے ہیں. یہ بھی اپنے طرح عمل نہیں کرتے، یہ بھی علماء سے پوچھتے، لیکن یہ پوچھتے ہیں دلیل سے. یہ کسی ایک شخصیت کو جو ہے تعظیم دے کر ان کی پیچھے چلنا جو تقلید ہے وہ کام یہ نہیں کرتے. یہ وہ کام کرتے ہیں جو صحابہ نے کیا، یہ وہ کام کرتے ہیں جو تابعین نے کیا، یہ وہ کام کرتے ہیں جو تبع تابعین نے کیا. کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ ائمہ کا دور شروع ہوا 100 سال کے بعد. پورے 100 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر گزر گئے. تو اس کے بعد جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نمودار ہوئے، کیونکہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. پھر شروع میں تو جو وہ دنیا دار ہی تھے، بعد میں پھر علم کی طرف وہ رجوع ہوئے. تو 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو اگر ہم جو ہے اوسطاً ان کی عمر کے اعتبار سے 70 سال کی عمر میں اگر 35-40 سال میں بھی اگر امام بنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے تقریباً 100 سال کے بعد جو ہے یہ دور شروع ہوا. اب یہاں سے جو شروع جو ہوا، پھر اس کے بعد امام مالک ہیں، پھر جو ہے امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہے. یہ پورا جو ہے 100 اور 150 سال کے اندر کے جو ہے یہ ائمہ 100 سال کے بعد اور 250 ہجری کے اندر یعنی 150 سال کے اندر یہ ائمہ نکلے. لیکن ان ائمہ کے اعتبار سے بھی اگر آپ تاریخ انڈال دیں تو کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلک بنا رہا ہوں، میں سکھ بنا رہا ہوں، میرا یہ مسلک ہے اس کو فالو کرو، کسی نے نہیں کہا. بلکہ ہر امام نے یہی کہا کہ یہ میری رائے ہے جو میں بتا رہا ہوں. اگر تمہیں میری رائے کے خلاف کوئی حدیث مل جائے، کوئی دلیل مل جائے، کوئی قرآنی آیت مل جائے یا رسول اللہ کا کوئی قول مل جائے تو پھر اس کو لے لو اور میری بات کو چھوڑو. یہ ہر امام نے کہا. اب یہ اور بات ہے کہ بعد والوں نے تقریباً 300-350 سال کے بعد کا جو دور جو شروع ہوا تو یہاں پر مسلک بن گئے. یہاں پر حنفی مسلک، شافعی مسلک اور اس طرح احمد جو مسلک ہے امام احمد کا، حنبلی مسلک ہے اور مالکی مسلک ہے. یہ مسلک جو بعد کے لوگوں نے جو اس کو جو فارم کیا، یہ صرف جو بعد میں وجود نمودار ہو. اس امام کے دور کے اندر، اس امام کی زندگی میں کوئی مسلک جو ہے وہ بحیثیت ایک گروپ یا بحیثیت ایک جماعت ان کے دور کے اندر نہ انہوں نے فارم کیا نہ ان کے شاگردوں نے فارم کیا. یہ 300 سال کے بعد کی جو ہے یہ پیداوار ہے جو حنفی شافعی کے جو ہے یہ جو ہے گروپس نمودار ہوئے، جماعتیں نمودار ہوئے، فرقے نمودار ہوئے. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر حق میں رہنا ہے تو ان چاروں میں سے کسی ایک ہی میں رہنا ہے. اب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ چاروں حق ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ چار میں سے کوئی ایک ہی حق ہے، ایک ہی میں رہنا ہے. اب ایک میں رہنے والا دوسری کو نہیں لے سکتا. یہاں خود ایک بہت بڑا اشکال ہے. اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ اب اگر آپ حق کو ان چاروں ہی میں اگر آپ جو منحصر کر دے رہے ہیں، کبھی ان چاروں ہی کے اندر حق ہے، ان کے باہر جو آدمی ہے گمراہ ہے. یہاں تک بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ حنفی نہیں، مالکی نہیں، شافعی نہیں اور جو حنبلی نہیں ہے تو پھر آپ گمراہ ہیں. یہاں تک بھی لوگ فتوے دے دیتے ہیں. تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ 300 سال کے بعد جو ہے یہ سکھ جو شروع ہوئے، تب اس سے پہلے ائمہ گزرے. تو ان ائمہ کا مسئلہ کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں حنفی ہوں. امام شافعی نے کہا کہ میں شافعی مسلک بنا رہا ہوں، میں شافعی ہوں. میں جو ہے انہوں نے کہا کہ میں حنبلی ہوں، انہوں نے کہا کہ میں مالکی ہوں. تو یہ لوگ ان کو فالو کی. پھر یہ لوگ ان کو فالو کیے. اس مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ائمہ انہوں نے کس کو فالو کیا؟ ان کے جو اساتذہ جو تھے، ان کے جو شیخ جو تھے وہ کس مسلک کے تھے، پھر ان کے شیخ کس مسلک کے تھے. پھر معاملہ آتا ہے تابعین کا، تابعین کا معاملہ آتا ہے صحابہ کا. یہاں پر نہ
300 سالہ دور جو گزرا ہے اللہ کے رسول کے دور سے، نہ وہاں پر کوئی حنبلی تھا، نہ شافعی تھا، نہ مالکی تھا، نہ جو ہے وہاں پر کوئی اور جو ہے گروپ تھا. وہاں پر سلسلہ یہی تھا کہ جس کو نہیں معلوم وہ وقت عالم کے پاس جاتا، پوچھتا، قرآن حدیث کے دلائل کے ذریعے سے اس کو بات بتائی جاتی، عمل کر لے. یہی سلسلہ، وہاں پر کوئی گروپ نہیں تھا. اب اگر یہ کہا جائے کہ بھئی یہ جو ہے چار میں سے کسی ایک کو فالو کرنا، ہدایت اسی کے اندر ہے، اس کے بعد جو باہر ہے، جو ان میں سے کسی کو فالو نہیں کرتا وہ گمراہ ہے. اگر اس طرح کے فتوے جو دیے جا رہے ہیں اگر امپلیمنٹ کریں تو پھر 300 سالہ دور جو گزرا ہے تو پھر نعوذ باللہ یہ سب کے سب گمراہ ہو گئے. یہ سب کے سب جو ہے انہوں نے جو باطل پرستی کی، حق ان کے پاس نہیں تھا، نعوذ باللہ. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ. اور یہ پورا 300 سال کے اندر یہ زمانہ رہا. یہ سب سے خیر والا زمانہ، ہدایت یافتہ زمانہ، ہدایت والے لوگ جو اسی زمانے کے اندر رہے. اور ان زمانے کے لوگوں کو جو ان 300 سالہ دور کو جو اگر گمراہ قرار دیں آپ، کیونکہ جو وہ لوگ حنفیت پہ نہیں تھے، شافعیت پہ نہیں تھے، کسی مسلک پر نہیں تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس امت مسلمہ کے سب سے زیادہ بہتر لوگ، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ لوگوں پر ہم نے ٹھپا لگا دیا کہ وہ گمراہ تھے، نعوذ باللہ. اور ہدایت ہمارے پاس آ گئی، ان چاروں جو جماعتوں کے اندر محصور ہو گئی. تو یہ تقلید کی برائی ہے، جو تقلید کا جمود ہے، جو لوگوں کو جو ان چاروں کے اندر گھیر دیا گیا اور حق کو اس کے اندر جو محصور کر دیا گیا. جبکہ جو بات صحیح بات یہ ہے کہ پوری امت کو جو ہے اگر ہدایت اگر چاہیے تو ان کو جو ہے ان مسلکوں سے اوپر اٹھ کر، اماموں کے اقوال سے اوپر اٹھ کر، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں، امام الرسل ہیں، امام الائمہ ہیں، امام الفقہاء ہیں، امام المحدثین ہیں، ان کی طرف آنا ہے. کیونکہ دین انہوں نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے دین کو پیش کرنے کے لیے ان کو چنا. اب ان کو چھوڑ کر جو ہے لوگوں نے ائمہ کو پکڑ لیا. اب یہاں تک بھی مسئلہ جو ہے اتنا برا نہیں ہے جتنا برا مسئلہ اس وقت آتا ہے جب ایک مقلد کے آگے، مثال کے طور پر ایک حنفی شخص کے آگے ایک حدیث کو پیش کیا جائے. اس حدیث کو پیش کرنے پر وہ مسلک کا عالم کہتا ہے نہیں بھائی اس حدیث کو ہم نہیں مان. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام کا قول ہے دوسرا، ہم امام کے قول کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں. تو گمراہی یہاں جنم لیتی. یہاں آپ کیا سوچتے ہیں؟ وہ بندہ جو حدیث کو ٹھکرا دے، رسول اللہ صحیح حدیث واضح ہے، ثابت ہے، جس کو وہ بھی مانتا ہے ہاں بھائی یہ حدیث ثابت ہے، ٹھیک ہے، بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، یہ کہ فلاں محدث نے صحیح کہا ہے، مانتا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے اس حدیث. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا امام کا قول مختلف. یہ پتہ ہے کتنی بڑی گمراہی ہے. یہ وہ بندہ ہے جو اس امام کو اللہ کے رسول پر آگے کر دیا، رسول اللہ کے مرتبے سے اس کو بڑھا دیا. جبکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان لانے والوں تم اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے آگے نہ لے جاؤ. اب یہ امتی کو کتنے بھی بڑے امام کیوں نہ ہو، آپ ان کے امام اعظم کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن وہ اللہ کے رسول کے امتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 سال کے بعد کے آدمی، 200 سال کے بعد کے آدمی، 300 سال کے بعد کے آدمی امتی ہیں، صحابی بھی نہیں. اب ایک عام سے ایک امام کو جو ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھا دیں اور اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیں اور ان کی بات کو لے کر آگے چلیں تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ کہ واضح گمراہی نہیں ہے. بات یہی آ کے رکتی ہے. ہمیں جو ان مسلکوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت ہو جائے، ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو، وہاں پر کسی کی بات نہیں چلے گی. یہاں تک کہ اگر کسی صحابی کی بات بھی اگر جو مختلف اگر ہے، اللہ کے رسول کی بات سے ٹکراتی ہے، تو ہم بات کس کی لیں گے؟ اللہ کے رسول کی. کیونکہ ہم نے جو ہے اطیع اللہ اطیع الرسول کا جو قلادہ ہم نے اپنے گلوں میں پہنا ہے. ہم نے اقرار کیا ہے کہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی ہم نے دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہم جو ہے اپنے آپ کو ہم نے کمٹ کیا ہے اسلام میں داخل ہو کر، اسلام کو قبول کر کے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ ہدایت. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی پیروی کرو گے، اس رسول کی پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ. اب رسول کی بات آنے کے باوجود بھی ہم اس بات کو نہ مانیں، ان کی اطاعت نہ کریں، کسی اور امتی کی، چاہے وہ اپنی جگہ کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو، ان کی بات کو ہم لیں اور رسول کی بات کو چھوڑ دیں جانتے بوجھتے، تو اس سے بڑھ کر کوئی گمراہی نہیں. یہاں ہدایت کہاں سے ملے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو مرتبط کر دیا، منسلک کر دیا اللہ کے رسول کی اطاعت سے، آپ کی بات ماننے سے. اور اللہ کے رسول کی بات واضح ہونے کے باوجود بھی اس کو چھوڑ دیا جائے اور کسی امام کی بات کو مانا جائے، تو یہاں پر جو سب سے بڑی گمراہی آتی. تو ہماری جو بات ہم جو پیش کرتے ہیں وہ یہی کہ جہاں اللہ کے رسول کی بات ثابت ہو جائے تو ہم اس کو لے لیں، چاہے امام کی بات اس کے اندر موافقت کرتی ہو نہیں کرتی. لیکن ہاں، اگر ہمیں قرآن اور حدیث سے کوئی مسئلہ نہیں ملا، احادیث سے واضح نہیں ہے کوئی چیز، نہ صحابہ کے عمل سے کوئی چیز واضح ہے، تو اب یہاں پر ہم آئیں گے ائمہ کی طرف. تو یہاں پر کسی امام کا قول جو قرآن حدیث سے قریب ہو، تو اس امام کے قول کو مان کر ہم چلتے ہیں جس کے اندر قرآن حدیث خاموش ہے، اس کے اندر کوئی نص صریح نہیں ہے، کوئی ایسا نص موجود نہیں ہے، کوئی ایسا ٹیکسٹ موجود نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث واضح نہیں ہے تو اس معاملے میں ہماری رہنمائی کریں، تو ہم جو ہے کسی امام کے قول کی طرف اس وقت آ سکتے ہیں. لیکن جہاں حدیث واضح ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح بات موجود ہو، صحیح ہو، اور اس کے باوجود ہم اس کو چھوڑ کر جو اس معاملے میں جائیں تو یہاں پر گمراہی. میں آپ کو ایک مثال دے کر اپنی بات واضح کرتا ہوں. وہ یہ کہ اب مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ اذا اقیمت، مسلم کی حدیث ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز قائم کر دی جائے، نماز کھڑی کر دی جائے، اقامت ہو جائے نماز کی، تو اس فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوگی. فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اس فرض کے علاوہ جس کے لیے اقامت دے دی گئی اب وہی نماز پڑھی جائے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھی جائے، اور پڑھی بھی جائے تو وہ نماز ہوگی بھی نہیں، فلا صلاۃ، وہ نماز نہیں ہوگی. اب اگر حنفی مسلک کی طرف ہم آتے ہیں تو ان کے پاس مسلک کے اندر یہ بات ہے کہ امام کھڑا بھی ہو جائے، جماعت شروع بھی ہو جائے، پہلی رکعت چل رہی ہو، تو اب جو ہے مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو 2 رکعت سنت والی جو نماز ہے فجر سے پہلے کی، فرض سے پہلے کی، وہ 2 رکعت آپ پہلے پڑھ لیں کسی کونے میں جا کے، پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہوں. اب یہ مسلک کی بات، اب مسلک کی بات کو سمجھایا جاتا ہے اپنے لوگوں کے درمیان اور حدیث کو چھوڑ دیا جاتا. بلکہ میں نے ایک جگہ یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح جو ہے قول ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب اقامت ہو جائے تو پھر اس فرض کے علاوہ کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے، کوئی اور نماز ہوگی بھی نہیں. تو جواب میں مجھے یہ بات بتائی گئی نہیں، ہمارے حنفی مسلک کے اندر یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے ہی، اگر آپ نہیں پڑھیں 2 رکعت پڑھ کے جماعت میں شامل ہونا. اب یہاں پر کس کی بات کو ترجیح دی جا رہی؟ مسلک کی بات کو ترجیح دی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کی بات ترجیح دی جا رہی؟ رسول اللہ کا واضح کلام ہے، واضح بات ہے، صریح بھی ہے، صحیح بھی ہے، صحیح حدیث ہے، صراحتاً ذکر کر دیا گیا کہ اقامت ہو جائے تو پھر فرض کے علاوہ کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے، جس اقامت کے لیے، جس نماز کے لیے اقامت دی جائے وہی نماز ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوگی. اور یہاں جو پیچھے جا کے چھپ کے جو 2 رکعت پڑھ کے پھر جامع شامل ہو رہے. ابھی کس پر عمل ہو رہا؟ مسلک پر عمل ہو رہا ہے یا حدیث پر عمل؟ تو ہمارا جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حدیث واضح ہو گئی، صحیح حدیث سے ہمیں بات مل گئی، تو پھر ہمیں بات وہ لینی. اب یہاں نہ مسلک کام آئے گا نہ کوئی امام کام آئے. اگر آپ اللہ کے رسول کے حدیث کو ٹھکرا کر آپ اپنے مسلک کو آگے کر رہے ہیں تو پھر یہاں آپ خطرے میں، یہاں یہ گمراہی کا راستہ. ہم اس سے جو اختلاف. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اگر واضح نہ ہو، صریح نہ ہو کسی معاملے کے اندر، کسی حکم کے اندر، تو وہاں پر جو کسی امام کی بات آپ مان کر چلتے ہیں، کسی مفتی کی بات کو مان کر چلتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. جہاں پر دلائل نہ، لیکن قرآن حدیث کے صریح دلائل موجود ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو ٹھکرا کر ادھر آگے بڑھ رہے ہیں کسی امام کی بات کو لے کر، کسی مسلک کی بات کو لے کر، تو پھر یہاں پر جو ہے گمراہی کا مسئلہ آتا ہے، یہاں پر جو ہے ہدایت سے ہٹ جانے کا مسئلہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری امت کو اللہ کے رسول کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آپ کے صحیح طریقے پر گامزن ہونے کی توفیق عطا کرے.
قرآن و سنت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اجتماعیت پیدا کرے، ہمارے اندر تفرقہ بازی جو کئی فرقوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، کئی مسلکوں میں جو ہے انتشار پیدا ہو گیا ہے اور کئی جماعتوں کے اندر لوگ مختلف ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جوڑ دے اللہ کے رسول کی اطاعت میں اور قرآن حدیث پر عمل پیرا ہونے میں اللہ تعالیٰ ہمارے سب کا اتفاق و اتحاد اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، ہم سب کو ہدایت پر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔